اور پڑھنے کے لیے بہترین چیز بتا رہا ہوں 3 in 1. یہ جو جملہ میں پڑھوا رہا ہوں یہ 3 in 1 ہے. اس میں توحید بھی ہے، اس میں استغفار بھی ہے اور اس میں تسبیح بھی ہے. اس کے لیے میں کہتا ہوں 3 in 1. یہ ٹاپ 1 ہے. آدمی اس کو پڑھتا رہے، اللہ سے معافی مانگتا رہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نجات دے دے گا اسے. لیکن کسی کے سامنے تذکرہ نہیں، فتویٰ پوچھنا نہیں، کسی پیر کے پاس جانا نہیں، ماں باپ سے تذکرہ نہیں کرنا. چپ ہو گئی. اب جو اللہ سے معاملہ کر کے معاملے کلیئر کرو. یہ میرے نام کا چینل ہے، اسے سب اپنے اپنے گروپ میں ڈال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے. آج اب حضرات کے سامنے حضرت کی ایک اور کلپ لے کے آیا ہوں، آپ آگے سن سکتے ہیں. انشاءاللہ ویڈیو کی شکل کے اندر آخر رکھوں گا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کی سرخی ہے زنا سے بچیے، پارٹ نمبر 29. اب ایک نصیحت کرتا ہوں، بہت دھیان سے سنیے. اگر کسی سے زنا کاری ہو گئی، مرد ہے یا عورت ہے، گناہ ہو گیا. اب میری نصیحت یاد رکھنا، کسی پیر صاحب سے تذکرہ مت کرو، کسی سے بھی اس کا تذکرہ مت کرو، زیادہ تقوی مت بگاڑو کہ میں ذرا مولوی صاحب سے جا کر پوچھوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں کیا کروں. کسی سے نہیں کہنا، کسی سے نہیں کہنا، نہ پیر سے، نہ استاد سے، نہ ماں باپ سے، کسی سے نہیں کہنا. اللہ نے پردہ ڈالا ہے، بس پردہ پڑا رہنے دو. ہاں البتہ توبہ اور استغفار کرتے رہو. کتابوں میں لکھا ہے بعض گناہوں پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈالتا ہے، تو بعض نادان مرد اور عورتیں ہوتی ہیں جو اس پردے کو چاک کرتے رہتے ہیں. خواہ مفتیوں کے پاس جائیں گے، اس مسئلے میں مفتی صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے پیر کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سے چوک ہو گئی، اللہ جانتا ہے، آپ جانتی ہو یا آپ جانتے ہو، جو زنا کیا وہ جانتا ہے. بس اللہ نے پردہ ڈالا، پردہ پڑے رہنے دو. کسی سے اس کا تذکرہ مت کرو. البتہ استغفار، توبہ یہ کرتے رہو تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ گناہ کا جو رذائل ہے یا یہ گناہ کی جو نحوست ہے اللہ اسے دھو دے گا. اور پڑھنے کے لیے بہترین چیز بتا رہا ہوں 3 in 1. یہ جو جملہ میں پڑھوا رہا ہوں یہ 3 in 1 ہے. اس میں توحید بھی ہے، اس میں استغفار بھی ہے اور اس میں تسبیح بھی ہے. اس کے لیے میں کہتا ہوں 3 in 1. یہ ٹاپ 1 ہے. آدمی اس کو پڑھتا رہے، اللہ سے معافی مانگتا رہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نجات دے دے گا اسے. لیکن کسی کے سامنے تذکرہ نہیں، فتویٰ پوچھنا نہیں، کسی پیر کے پاس جانا نہیں، ماں باپ سے تذکرہ نہیں کرنا. چپ ہو گئی. اب جو اللہ سے معاملہ کر کے معاملے کلیئر کرو. اب پڑھو میرے ساتھ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ قرآنی دعا ہے. اس دعا میں حضرت یونس علیہ السلام کا نور ہے، محمدی مہر کے ساتھ. بہت گہرے سمندر میں، اور سمندر میں مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے قبول کی تھی. اور پھر آگے کہا کہ ہم نے اس کی بھی دعا قبول کی اور قیامت تک جو بھی مانگے گا ہم اس کی پریشانی دور کریں گے. تو علماء نے لکھا ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے آدمی اس کا وظیفہ کرتا رہے، پڑھتا رہے، چلتا رہے، لیکن یہ نہیں کہ لوگوں میں کہتا پھر رہا ارے بھائی مجھ سے زنا ہو گیا، ارے بھائی مجھ سے یہ ہو گیا، ارے بھائی مجھ سے یہ ہو گیا. یہ نادانی ہے. اس سے اللہ خوش نہیں ہوتا، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں نے پردہ ڈالا ہے اور یہ خواہ چالک بن رہا ہے، خواہ ہوشیار بن رہا ہے. اس لیے آپ سے چوک ہو گیا. آپ جو ہے کسی کے سامنے تذکرہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنا معاملہ کلیئر رکھیں. ماں عائشہ نے امیر معاویہ سے کہا تھا کہ اپنا اور تیرا اور اللہ کا معاملہ کلیئر کر،
تو مخلوق کا اور تیرا معاملہ اللہ کلیئر کرے گا، تو اپنا اور اللہ کا معاملہ کلیئر کیجیے، تو باقی معاملے سارے اللہ کلیئر کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔